مزمل بھائی میں ایک چیز پہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا. میں پشاور تھا 2-3 روز پہلے, 2-3 روز کے لیے. پشاور کی سڑکیں ہر طرح سے, چاہے وہ حیات آباد کی سائڈ ہو یا کسی اور کی سائڈ ہو, آپ کے کراچی سے بہتر تھی. یہ آپ کے لیے بھی جو ہے وہ ایک اطلاع اس لیے میں ضرور دوں گا, آپ دونوں جگہ جاتے ہیں تو آپ نے بھی یہ ضرور کمپیئر کیا ہوگا. بہرحال جب ہم تعریف کریں گے, جب تنقید کریں گے تو تعریف بھی بنتی ہے. اچھا سر, پاک افغان تجارت بند ہے, یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کے پی کے ہیں, جن کا اس سائٹ پر کاروبار ہوتا ہے؟ تو یہ اس کی کوئی فگرز آپ کے پاس ہوں, کیونکہ 2 روز پہلے تو مجھے کسی نے بتایا کہ 6000 ٹرک جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں دونوں سائڈ ملا کے ترخم کی طرف. ابھی جو ہے وہ کچھ حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں, لیکن اس یہ تجارت کی بندش کا نقصان پاکستان کو کتنا ہے ریونیو کی شیپ میں, صوبے کو کتنا ہے ریونیو کی شیپ میں, عام آدمی کو کتنا ہے جو ان علاقوں میں رہتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ 600 سے 800 ٹرک کی آمد و رفت ہوتی ہے یہ تورخم لنڈی کوتل سے, اور ماہانہ جو ہے مجھے 1 سے 1.25 ارب روپے وہاں سے جو ہے ٹیکس کے محصولات حاصل ہوتے ہیں. تو یہ بند ہونے کا مطلب یہ کہ صوبے کو سیدھا 1 ارب روپے کی نقصان ہے جو آپ یہ کہہ لیں. پھر یہ آپ 600 سے 800 ٹرک کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ براہ راست سمجھ لیں کہ 3 سے 4 ہزار لوگ, جو مطلب یہ ٹرانزٹ میں جو ہے اگر 600 سے 800 ٹرک روز گزرتے ہیں تو ٹرانزٹ میں یہ 2.5 سے 3 ہزار ٹرک کا وقت ہوتے ہیں, جہاں مال اتار رہے ہوتے ہیں, جہاں سے مال لے رہے ہوتے ہیں. تو 3000 ٹرک کا مطلب یہ کہ 12 سے 15 ہزار لوگ یہ جو ٹرک کی صنعت کے ساتھ جو ڈرائیور, کیلنڈر, لوڈرز وغیرہ, یہ وہ ان کی جو ہے معیشت خراب ہوتی ہے. پھر اس کا حجم جو ہے, یہ حجم جو ہے پاکستان کی تجارت کا 10% کے قریب کا حجم ہے. یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مہینے کا تقریباً 700 سے 800 ملین ڈالر کی یہ جو ہے تجارت ہوتی ہے. افغانستان کے ساتھ آپ کی 5-6 ارب ڈالر کی ان کی ٹرانزٹ میں بھی جاتی ہیں چیزیں, یہ ساری جاتی ہیں. تو اس سے جو کاروباری حضرات, جو کارخانے, وہ ایک الگ لاس ہے. اب یہ تمام لاسز اپنی جگہ ہے, لیکن ایک دنیا میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی بھارت نے جو ہمارے جو انڈس کا پانی یا چناب کا یا راوی کا پانی نہیں روک سکتا کیونکہ انٹرنیشنلی یہ کنونشنز ہیں اور کسی کا نہیں روک سکتے, اسی طریقے سے افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے, ٹھیک ہے, اور لینڈ لاک کنٹری کے خصوصی جسے کہتے ہیں کہ حقوق ہوتے ہیں, جو اس کے ساتھ والی پورٹ سٹیز ہوتی ہیں یا پورٹ کنٹریز ہوتی ہیں, وہاں سے ان کی کھانے کی, سامان کی آمد و رفت ہوتی ہے. تو جس سے جو ہے اس ملک میں بھی پریشانی ہو سکتی ہے. اب میں اس کی درد کو اس طرح بھی محسوس کر سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے گندم اور آٹا جو ہے پنجاب سے آتا ہے, اور ابھی پنجاب نے اس پہ پابندی لگائی بھی ہے, آنے نہیں دے رہے. تو پورے پاکستان سے 20 کلو آٹے کا تھیلا 400 روپے مہنگا ہے پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں, جس سے عوام کے اندر ایک بے چینی ہے. حالانکہ پاکستان کا آرٹیکل 151 کہتا ہے کہ پورے پاکستان میں گڈز کی موومنٹ میں کوئی پابندی نہیں ہے. اب اندازہ لگائیں کہ اس کو آپ بڑے سکیل پہ کر لیں, یہ تو صرف آٹا تھا. اگر افغانستان کے جو ہے کھانے پینے کی اشیاء, ضروری ادویات اور معاملات, اور ادھر کی وہاں کی سبزیاں وغیرہ اگر وہ بالکل رک جائے تو کتنا بڑا جسے کہتے ہیں کہ کاروباری نقصان تو اپنی جگہ ہے, لیکن ایک المیہ شارٹیجز اور یہ تمام چیزیں بھی آ سکتی ہیں. تو اس سے یہ بھی نقصانات ہیں. لیکن مزمل صاحب, اس کی جو قیمت ہے وہ ہمیں قومی سلامتی کی صورت میں دینا پڑتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب سے زیادہ کے پی کے اندر آج ہی اگر دیکھیں تو 3-4 واقعات ہیں جو پولیس اہلکاروں کے اوپر شہادتوں کا معاملہ ہوا, حملوں کا معاملہ ہوا. تو سر اس کی قیمت قومی سلامتی تو نہیں ہونی چاہیے نا سر؟ نہیں, دیکھیں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن تجارت, آپ تجارت کو جو ہے اس سے کیوں ملا رہے ہیں؟ تجارت ٹرک پورٹ سے جا رہے ہیں, دونوں طرف کے کسٹمز ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ادھر سے ٹرک آ رہا ہے, ادھر سے ٹرک آ رہا ہے. یہ تو آپ ایک طریقے سے اکنامک سینکشن, جیسے آپ کو یاد ہوگا 1990 کی دہائی میں جب ہم نے اٹامک دھماکے کیے تھے تو ہم پہ اکنامک سینکشنز لگ گئے تھے. یہ تو آپ نے ایک طریقے سے ان پہ اکنامک سینکشن والی بات ہو گئی نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمدردانہ ویو سے دیکھنا چاہیے. باقی بالکل انسانی المیہ, ملیٹنسی, لا اینڈ آرڈر, یہ تمام چیزیں تو اس پہ کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے. ہمارے جوانوں کی زندگی, عام جو ہماری سیویلینز جو ہیں اس میں جو شہید ہو رہے ہیں, یہ تو مطلب there is no question about it نا. یہ تو لیکن حل اس کا یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ آپ وہاں پہ جو ہے ان کے ضروری اشیاء جو ہے ابھی وہاں نہ جانے دیں. ابھی آپ ایک ایگزامپل لے لیں,
اسرائیل نے فلسطین کے لیے جو جب وہاں پہ امداد جاری تھی روکی، تو کتنی ہم ساروں کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز کی کہ بھائی وہاں پہ بچے ہیں، ان کو دودھ پہنچانا ہے، ان کی دوائیاں پہنچانی ہیں، تو یہ تو ہر ایک کے حق ہے نا، یہ تو ہمارا اسلام بھی حق دیتا ہے. ٹھیک سر. تو یہ تو کوئی ایسی میں مطلب یہ بات نہیں کر رہا، لیکن پاکستان کم فرسٹ، اور جو ریاست کا فیصلہ ہے وہ سر آنکھوں پہ تسلیم، لیکن اس کا حل نکالنا چاہیے.